اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین وإنہم لیصدونہم عن السبیل وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ومن یعش عن ذکر الرحمن، جو بندہ اللہ کریم کے احسانات سے اپنی آنکھیں بند کر لے، اندھا ہو جائے، بھول جائے احسانات رب جلیل کے، ومن یعش عن ذکر الرحمن، آنکھ بند کر لے یا اندھا ہو جائے۔ ذکر الرحمن یہاں صفاتی نام استعمال ہوا ہے کہ اس کے اتنے احسانات ہیں، اس نے تخلیق فرمایا، اس نے نعمتیں دی، اعضاء و جوارح دیے، عقل سلیم عطا کی، قلب جیسی نعمت عطا کی، یعنی اتنی بے پناہ نعمتیں ہیں اس کی کہ جن کو شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو گن نہیں سکتے۔ ان سب سے جو آنکھیں بند کر لے، لاپرواہ ہو جائے، کبھی یاد نہ کرے، لفظ ذکر استعمال ہوا ہے کہ بھول جائے، یاد ہی نہ کرے۔ ذکر کے مختلف مدارج ہیں۔ کوئی بندہ صرف کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اور اسلام قبول کرتا ہے تو یہ بھی ذکر الہی ہے، اللہ کی یاد اس میں موجود ہے۔ زندگی کے ہر لمحے کوئی بات ہم کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں تو وہ دو حال سے خالی نہیں، یا اس میں اللہ کی یاد موجود ہے یا ہم اللہ کو بھول چکے ہیں۔ اگر ہم نافرمانی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عظمت الہی ہمیں یاد نہیں، اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے کہ بندہ جب برائی کرتا ہے تو اس وقت اس میں ایمان نہیں ہوتا، یعنی اسے اپنا وہ حال یاد نہیں ہوتا کہ میں اللہ کی عظمت پر ایمان لایا ہوں۔ لیکن جب پھر بعد میں احساس ہوتا ہے میں نے غلط کیا تو اس کا مطلب ہے اس کا ایمان لوٹا ہے۔ یہی حال ذکر کا بھی ہے۔ جب ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم کون ہیں، ہم نے کیا کلمہ پڑھا، ہم نے کیا وعدہ کیا، کیا معاہدہ کیا اللہ کریم کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، تو تب جرم سرزد ہوتا ہے۔
دوسرا درجہ ذکر کا یہ ہے کہ عمل سے ہٹ کر زبان سے ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے تر و تازہ رکھے، تسبیحات پڑھے۔ سب سے اچھی بات تلاوت قرآن ہے، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو سمجھ کر ٹھہر کر سکون سے پڑھے۔ تلاوت قرآن ایسی عجیب چیز ہے کہ قرآن نازل تو ہوا پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے، لیکن کلام باری ہے اور کلام میں کلام کرنے والے کا پرتو ہوتا ہے، جمال ہوتا ہے، متکلم کا پرتو کلام میں ہوتا ہے۔ کوئی بندہ کسی اچھے بندے کی باتیں سنتا رہے، اس میں اچھائی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی بندہ کسی خراب بندے کی صحبت میں چھوڑ دو، اس کی باتیں سنتے سنتے اس میں برائی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ بات میں کلام کرنے والے کا، متکلم کا پرتو ہوتا ہے، اور یہ کلام باری ہے۔ تو جو بندہ معنی نہیں سمجھتا وہ تلاوت چھوڑ نہ دے، بلکہ تلاوت کرتا رہے۔ معنی آتے ہوں تو سونے پہ سہاگا ہے، عمل کی توفیق ہو تو یہ مقصد حیات ہے۔ کچھ بھی سمجھ نہ آتی ہو تو تلاوت کرتا رہے، تو جو تلاوت میں کیفیات ہیں عظمت الہی کی وہ دل میں آتی رہتی ہیں، اصلاح ہوتی رہتی ہے، ثواب ملتا رہتا ہے، آخرت سنورتی رہتی ہے، شیطان سے تحفظ نصیب ہوتا رہتا ہے۔ وہ پہلا تھا عملی ذکر کے عمل کرے، اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق، تو عملاً ذکر ہے۔ یہ ہے ذکر لسانی کہ زبان سے ذکر کرے۔ اس سے اگلا درجہ ہے ذکر قلبی کہ اس کا دل ذاکر ہو جائے، دل میں برکات نبوت آ جائے۔ یہ کتاب اللہ کے مطابق مقصود ہے۔ اور قلب ذاکر ہو جائے تو الحمدللہ پھر غفلت نہیں آتی، ہم وقت اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ قلب ذاکر ہوگا تو اتباع شریعت کی بھوک لگے گی۔ عام زندگی میں آدمی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتا ہے، اور جب اسے شریعت کا راستہ بتایا جائے تو وہ کہتا ہے تم میرے راستے میں دیواریں بنا رہے ہو، اسے تکلیف ہوتی ہے۔ ذکر لسانی سے یہ ہوتا ہے کہ شریعت پر عمل تو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن رغبت نہیں ہوتی، اپنے آپ کو زبردستی جکڑ کے رکھنا پڑتا ہے۔ ذکر قلبی نصیب ہو جائے تو اتباع شریعت سے ہٹنا محال ہو جاتا ہے۔ جس طرح پیاس لگتی ہے پانی کے لیے، بھوک لگتی ہے کھانے کے لیے، اسی طرح اطاعت الہی کی طلب پیدا ہو جاتی ہے وجود میں، اور آدمی میں ایک جستجو پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ کام، جو کام بھی سامنے آئے اس کا شرعی طریقہ کیا ہے۔ اصل دیکھنے کی یہ چیزیں ہیں کہ ذکر قلبی نصیب ہوا تو کیا یہ کیفیت آئی؟ اگر یہ کیفیت نہیں آئی تو پھر یہ آنی چاہیے۔ اس میں کوئی ہماری غفلت ہے، ہم ذکر کے تقاضے پورے نہیں کر رہے، یا جو اس کی ضروریات ہیں ان میں کہیں کمی ہے، کوئی کہیں خلا ہے۔ اور اس میں جو بڑا خلا ہوتا ہے، جو بڑی رکاوٹ آتی ہے، جو بہت بڑا حربہ ہے شیطان کا، وہ یہ ہے کہ جب قلب ذاکر ہو جائے، بندہ اللہ اللہ کرنے لگ جائے، تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ اب یہ برائی کی طرف تو نہیں آئے گا، اسے میں اگر چوری کی طرف مائل کروں تو نہیں بات مانے گا، ڈاکے پہ مائل کروں تو بات نہیں مانے گا، تو چلو اسے اس طرف لے جاؤ کہ بھئی تم بہت بڑے آدمی ہو گئے ہو، تم میں بڑی بزرگی آ گئی ہے، تم دوسروں سے بہت اچھے ہو، تمہارے مدارج اور مقامات بڑے بلند ہو گئے۔ تو یہ اس راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے، اور یہ عموماً دیکھا گیا ہے
کہ کسی ساتھی سے کہہ دیا جائے نا ان 4 ساتھیوں کو ذکر کرا دیا کرو، بس اتنی سی بات پہ وہ سمجھ لیتا ہے کہ میں تو کوئی آسمانی مخلوق ہوں۔ ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے، یہاں قدم قدم پر اپنے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ میں کہاں ہوں اور مجھے کہاں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا جو اس طرح سے میری یاد ہی بھول جائے، ذکر قلبی نصیب نہیں، ذکر لسانی نصیب نہیں، پھر اعمال میں مجھے بھول گیا، جو جی چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی خیال ہی نہیں کہ میں اللہ کے سامنے جواب دے ہوں، یا اللہ رحمان ہے، اس کے بے پناہ احسانات ہیں مجھ پر۔ کسی آدمی کو محتاجی میں، انتہائی پیاس میں کوئی پانی کا ایک گلاس دے دے، اس کا احسان یاد رکھتا ہے۔ کہیں مصیبت میں، پردیس میں جیب کٹ گئی تو کوئی کرایہ دے دے تو اس کا احسان یاد رکھتا ہے۔ کہیں کوئی دوائی دے دے تو اس کا، اللہ کریم کے تو انگنت احسان ہے، وہی بھول جائے اور اپنی مرضی کرنے لگے تو پھر ہوتا یہ ہے نقیض لہو شیطانا، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، شیاطین میں سے ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ یہ سزا ہوتی ہے اس عالم آب و گل میں کہ جب اللہ کی یاد دل سے نکل گئی اور بندہ بالکل ہی آوارہ ہو گیا، اپنی پسند سے جینے لگا، تو فرمایا ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ شیطان ہمہ وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، رات دن۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اسے ہمیشہ نیکی سے روکتا رہتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَ عَنِ السَّبِيلِ، اللہ کے راستے سے وہ روکتا رہتا ہے، ہمیشہ برائی کا مشورہ دیتا ہے، برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، نافرمانی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ بات کرے گا تو اس میں تمیز نہیں ہوگی، گالیاں دے گا، ناروا کلمات کہے گا، کام کرے گا تو اس میں دیانت امانت نہیں ہوگی، چوری سے باز نہیں آئے گا، حرام حلال کی پرواہ، یعنی ہر کام میں وہ شیطان اسے اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے اور اطاعت الہی سے روکتا رہتا ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ آدمی سوچتا یہ ہے کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، میں نے بڑی بہادری کی، 10 بندے قتل کر دیے، میں نے بڑی بہادری کی، فلاں مسجد اڑا دی، میں نے بڑی بہادری کی، فلاں کے پر خرچے اڑا دیے، فلاں کا مال دبا لیا، میں نے، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ یعنی برائیاں، گناہ اسے اچھے لگنے لگتے ہیں، وہ سمجھتا ہے میں نے بڑا کمال کر دیا ہے۔ اور پتہ تب چلے گا حتیٰ اذا جاءنا، جب دنیا کی زندگی ختم ہوگی، میری بارگاہ میں آئے گا، برزخ سے گزرتا ہوا میدان حشر میں پہنچے گا، قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، اس وقت کہے گا کاش تجھ میں اور میرے میں اتنا فاصلہ ہوتا جتنا مشرق و مغرب میں ہے، یعنی تو مجھ سے کہیں انتہائی جتنا ممکن ہو سکتا ہے اتنا دور ہوتا، تو بہت برا ساتھی ثابت ہوا۔ جب نتائج سامنے آئیں گے اعمال کے، کردار کے، تو تب پتہ چلے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ آدمی کی جب موت واقع ہوتی ہے اور اسے قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 سوال وہ کرتے ہیں، من ربک، من نبیک وما دینک، 3 باتیں پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے،
زندگی میں تو نے کسے اپنا پالنہار مانا، کس کے سارے زندگی بسر کی، کس کے احسانات سے جیتا رہا؟ تیرا نبی کون ہے؟ کس نبی کی امت ہے تو؟ کس نبی کو مانا، کس نبی کی پیروی کی؟ وما دینک، کس دین پر تھا تو دنیا میں؟ تیرا مذہب، تیرا دین، تیرا عقیدہ کیا تھا؟ یہ 3 سوال ہیں۔ قبر کا جہاں تک سوال ہے، یہ ضروری نہیں کہ بندہ زیر زمین ہی دفن ہو تو قبر بنتی ہے۔ کوئی جل جاتے ہیں، کسی کو درندے کھا جاتے ہیں، کوئی سمندروں میں غرق ہو جاتے ہیں۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ ایک چھوٹی سی ہڈی، جہاں کمر کا، ریڑھ کی ہڈی کا اور یہ نچلے حصے کی ہڈی کا جوڑ ہے، وہاں ایک چھوٹی سی ہڈی ہوتی ہے مکھی کے سر کے برابر، عجب الذنب کہتے ہیں اسے۔ جتنا مکھی کا سر ہوتا ہے اتنی سی ایک ہڈی ہوتی ہے، وہ نہ آگ میں جلتی ہے اور نہ کہیں کوئی کھا جائے تو گلتی سڑتی ہے، وہ سلامت رہتی ہے۔ مرنے کے بعد جہاں وہ ہڈی ہوگی وہ میت کا مرکز تصور ہوتا ہے۔ اجزائے بدن کہیں بھی پھیل جائے، اس کا تعلق ہر جز کے ساتھ رہتا ہے اور روح کا تعلق بھی ان کے ساتھ رہتا ہے۔ تو جب بھی کسی کا قصہ بظاہراً تمام ہو جائے، وہ سمجھو قبر ہی میں چلا گیا، خواہ وہ جانور کے پیٹ میں ہے، کسی مچھلی نے کھا لیا، کسی سمندر میں ڈوب گیا یا آگ میں جل گیا، تو یہ سوال ہوتا ہے کہ تیرا رب کون تھا، نبی کون تھا، دین کیا تھا؟ اب کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جب فرشتے آتے ہیں اور زندگی پلٹتی ہے، آنکھ کھلتی ہے، تو ان کی عادت ہے ویسے بھی جب اٹھتے ہیں تو کلمہ شہادت یا کلمہ شریف پڑھتے ہیں، جب آنکھ کھلتی ہے تو ویسے ہی وہ اپنی زندگی کی عادت کے مطابق دہرا دیتے ہیں، سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو فرشتے ایک دوسرے کو دیکھ کے چلے جاتے ہیں کہ سوال تو ہمارے پاس رہ گئے، جواب اس نے دے دیے۔ کچھ ایسے ہیں جو سوال کا جواب دے دیتے ہیں۔ سوالات کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے، کچھ ایسے ہیں جنہیں پھر جواب نہیں آتے، جنہوں نے اطاعت کی ہے، اللہ کی عظمت کو دنیا میں مانا ہے، جواب تو وہی دیں گے۔ تو جن کا تعلق ہی اللہ کے ساتھ نہیں رہا، زندگی میں یاد ہی نہیں کیا، مانا ہی نہیں، عملی زندگی میں ہمارا رہے، وہاں جواب نہیں آتے۔ پھر وہ اشارہ کر کے پوچھتے ہیں، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے تمہاری کیا رائے ہے؟ جب وہ اشارہ کرتے ہیں تو قبر سے، جہاں بھی قبر ہے، لے کر روضہ اطہر تک زمین شفاف ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے جلوہ افروز نظر آتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ میت کے پاس وہ نظر ہے تو اگر نجات میں ہے تو اس کی نظر میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ حضور کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے، کہتے ہیں ھذا سیدنا و سندنا و مولانا محمدا ارسلہ بالحق بشیرا و نذیرا۔ تو وہ اپنا بیان کرتا ہے کہ میرے نبی ہیں، میرے محبوب ہیں، میں نے زندگی بھر ان کی غلامی کی ہے، یہی تو میری منزل ہے۔ لیکن اگر نہ سوالوں کے جواب آئے، نہ نظر میں وہ قوت باقی ہے، تو اگرچہ ہر چیز شفاف ہو جاتی ہے لیکن اس سے کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے ہاتا لا ادری، افسوس مجھے کچھ دکھائی نہیں دے۔ تم کیا پوچھ رہے ہو، کس کے بارے پوچھ رہے ہو، سامنے تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارے ایک علماء صاحب ہوا کرتے تھے،
شاہ جی ہم انہیں کہتے تھے، نام شاید مجھے اس وقت بھی نہیں آتا تھا، اب بھی نہیں آتا، بوڑھے آدمی تھے، تو کبھی کبھی شعر بھی کہا کرتے تھے۔ تو 2 شعر ان کے مجھے یاد رہ گئے۔ اس زلف گرہ گیر پہ 100 جان تصدق، اس زلف گرہ گیر پہ 100 جان تصدق، کوئی مجھے اس زلف کے پیچوں سے نکالے۔ یہ انہوں نے اپنا رشتہ بیان کیا ہے کہ محبوب کی زلفوں کا اسیر ہوں، اور میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کا کوئی آدمی مجھے اس رشتے سے ہٹا سکتا ہے۔ کوئی ہے جو اس کو توڑ سکے؟ کوئی مجھے اس زلف کے پیچوں سے نکالے، کوئی زور لگا کے دیکھ لے۔ تو دوسرا شعر ہے اس کے آگے کہ ہٹ جاؤ طبیبو نہ کرو میری دوا تم، ہٹ جاؤ طبیبو نہ کرو میری دوا تم، شاید وہ قبر میں ہی گلے آن لگا لے۔ تو اس حالت کو انہوں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ مر کے تو جمال یار نصیب ہو جائے، مجھے مر جانے دو، کہ اگر موت ہی شرط ہے تو مر کے تو زیارت نصیب ہو جائے۔ تو یہ ان میں اتنی کیفیات تھیں کہ یہ بڑی پرانی بات ہے، کہ آج سے 60 سال پہلے کی، لیکن مجھے یاد ہے 50-60 سال پہلے کی بات۔ تو یہ تعلق اور رشتے کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ کسی ساتھی نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ یہ کہتے ہیں قبر میں بھی حساب ہوگا، پھر قبر میں عذاب و ثواب بھی ہوتا ہے، پھر حشر کو حساب ہوگا، تو یہ حساب حشر کا ہوگا یا قبر کا ہوگا یا کس پہ مدار ہوگا؟ قبر میں جس سے حساب کتاب یا ثواب عذاب فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ ہے کہ قبر انتظار گاہ ہے قیام حشر کی۔ دنیا سے جب کوئی گزرتا ہے تو اس عالم کو برزخ کہتے ہیں، درمیانی پردے کو، یعنی قیامت اور دنیا کے درمیان جو پردہ ہے، یہ عالم جو ہے یہ برزخ۔ قبر میں جو حساب کتاب ہوتا ہے وہ صرف بندے کا تعارف ہوتا ہے کہ یہ کون ہے، کس درجے کا بندہ ہے، انتظار گاہ میں اس کی رہائش اور اس کا کھانا پینا کیسا ہونا چاہیے۔ جس درجے کا بندہ ہوتا ہے، جس طرح کا وہ اپنا تعارف کراتا ہے، جس سے اس کی حیثیت متعین ہوتی ہے، اس طرح کا وہاں انتظام کر دیا جاتا ہے۔ اگر نجات یافتہ ہے تو اس طرح کا اس کی قبر کا رشتہ جنت سے جوڑ دیا جاتا ہے، جنت کی روشنی، جنت کی خوشبو، جنت کی ہوائیں، اور وہ اس کی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے۔ جتنے اس کے مدارج بلند ہوتے جاتے ہیں اتنی نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں، جتنے کم ہوتے جاتے ہیں اتنی کم ہوتی جاتی ہیں، لیکن اس کے تعلق جنت سے ہوتا ہے۔ اور اگر ایمان سے خالی ہوتا ہے اور اپنا تعارف اس طرح نہیں کرا سکتا تو پھر وہ رشتہ جہنم سے جوڑ دیا جاتا ہے، اور وہ اس کے کردار کے مطابق ہوتا ہے۔ جتنے اس کے گناہ ہیں اس کے مطابق اسے گرمی، دھواں، تپش، آگ یا دوزخ کی چیزیں نظر آتی ہیں۔ جتنے زیادہ ہیں اتنی زیادہ آتی ہیں۔ یہ انتظار گاہ ہے برزخ، اور ہر بندے کا اس کے سٹیٹس کے مطابق رہنے کا اہتمام کر دیا جاتا ہے۔ اسے عذاب قبر یا ثواب قبر کہتے ہیں۔ حقیقی زندگی بھر کے لمحات کا حساب جو ہوگا وہ میدان حشر میں ہوگا۔ تو ان میں کوئی کلیش یا کوئی ابہام نہیں ہے۔ تو فرمایا جب وہاں پہنچتے ہیں تو پھر کہتے ہیں افسوس کاش یہ کبھی میرے قریب نہ ہوتا، اور اس میں اور ان میں اتنا فاصلہ ہوتا جتنا مشرق و مغرب میں، یعنی مشرق و مغرب کبھی یکجا نہیں ہوتے،
اس میں اور مجھ میں اتنا فاصلہ ہوتا کہ ہم کبھی یکجا نہ ہوتے کہ یہ بہت برا ساتھی ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔ آج سمجھے تو کیا خاک سمجھے، آج کی سمجھ تمہارے کام نہیں آئے گی، یہ دار الجزا ہے، دار عمل تو ہے نہیں، دار عمل تو ختم ہو چکا، اب تو جو کیا ہے وہ بھگتنا پڑے گا، لہذا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب زندگی تباہ کر چکے ہو۔ ظلمتم انفسکم، ظلمتم، جب زندگی میں تم ظلم کرتے رہے، ناروا کام کرتے رہے، نافرمانی کرتے رہے، تو آج ادراک ہوا تو کیا فائدہ؟ انکم فی العذاب مشترکون، اب تمہیں بھی وہی عذاب ہوگا جو اس شیطان کو ہوگا، اس کے ساتھ ہی بھگتو گے۔ جہاں جس خانے میں یہ جل رہا ہوگا تم بھی وہیں ہوگے، کیونکہ تم نے اس کا ساتھ دیا ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ کریم کا احسان ہے کہ وہ اپنی یاد سے بہرہ کرے، کتاب حکیم کی تلاوت کی توفیق دے، تسبیحات کی توفیق دے، اور اگر ذکر قلبی عطا کر دے تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ دو عالم میں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ لیکن اس کے حقوق ادا کرنے چاہیے، اس کی حفاظت کا۔ کسی کے پاس 10 پیسے ہوں تو ان کی حفاظت کرتا ہے، کوئی اٹھا نہ لے، کوئی چرا نہ لے، کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ اتنی بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ اپنی کمزوری کا احساس، اپنے خطا کار ہونے کا احساس، اپنے عاجز ہونے کا احساس، عظمت الہی پہ اعتبار، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگی بھر کا رشتہ نبھانا پڑتا ہے۔ کتنی مزے کی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں اس زلف گراگیر پہ 100 جان تصور، یعنی میرے تو 100 زندگیاں اگر مجھے ملیں تو میں اسی محبوب کے قدموں میں نچھاور کر دوں۔ کوئی مجھے اس زلف کے پیچوں سے نکالے، کوئی زور لگا کے دیکھ لے بھلا مجھ سے دامان رسالت چھڑا سکتا ہے؟ یہ زندگی کا راستہ ہے، اور ذکر قلبی نصیب ہو تو یہ وہ آخری کڑی ہے جو دو عالم میں سب سے اعلیٰ چیز نصیب ہو سکتی ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی بندے کی اصلاح نہ ہو تو پھر اللہ ہی مالک ہے، پھر وہ نہیں بچ سکتا۔ تو اس کی عظمت کا اور اللہ کے اس احسان کا احساس ہونا چاہیے کہ اس نے مجھ پہ کتنا کرم کیا کہ مجھے یہ دولت نصیب فرمائی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم ربنا نور قلوبنا واستر عیوبنا واغفر ذنوبنا فإنک ارحم الراحمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم برحمتک۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو
وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔